बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अफसोसनाक और तशवीशनाक खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के हमसाये में वाक़ मुल्क किर्गिस्तान से, जहां पर पाकिस्तानी तलबा पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। बहुत ही हौलनाक इतलात आ रही हैं और इस बारे में अब कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया है और बड़ी तशवीश का इजहार किया है वज़ीर आज़म ने। हुआ ये है कि बताया जा रहा है कि वहाँ पर इस वक्त तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, पाकिस्तानी तलबा पर हमले हो रहे हैं और गैर मुल्की तलबा भी इसमें शामिल हैं जिन पर हमले किए जा रहे हैं। और किर्गिस्तान के तलबा की तरफ से ये हमले हो रहे हैं, ढूंढ ढूंढ कर निशाना बनाया जा रहा है तलबा को, उनके हॉस्टल्स में जाकर निशाना बनाया जा रहा है, तालिबात को भी नहीं छोड़ा जा रहा। और बड़ी तशवीशनाक इतलात है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 पाकिस्तानी तलबा जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ अभी तक जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनके मुताबिक अभी तक कहा जा रहा है जी हमारे पास ऐसी कोई इतला नहीं है और ज़ख्मी काफ़ी ज़्यादा है, ये ज़रूर कहा जा रहा है। लेकिन अब जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं वो कह रहे हैं जी नहीं, हमारे पास हलाकत की इतला नहीं है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 3 पाकिस्तानी तलबा जाँ बहक हो चुके हैं। राय साकिब खरल सहाफ़ी हैं, वो इस बारे में लिख रहे हैं कि जो ख़वातीन के साथ हो रहा है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ जो किया जा रहा है, जो वीडियोज़ आ रही हैं, कहते हैं मैं यहाँ लिख भी नहीं सकता, मुझसे यानी बयान नहीं हो पा रहा, मेरे आसाब जो हैं वो मेरा साथ नहीं दे रहे कि मैं बता सकूं कि वहाँ पर पाकिस्तानी तालिबात के साथ, पाकिस्तानी फ़ीमेल स्टूडेंट्स के साथ क्या हो रहा है। इतनी हौलनाक इतलात है। हुआ ये है कि झगड़ा हुआ किर्गिस्तान और बताया जाता है मिस्र के तलबा के दरमियान शुरू में। किर्गिस्तान के तलबा के बारे में बताया जा रहा है कि उन्होंने तालिबात को छेड़ना शुरू किया, तंग करना शुरू किया। इस पर रद्द-ए-अमल आया और उस रद्द-ए-अमल में हंगामे फूट पड़े और इसमें फिर पाकिस्तानी तलबा भी लपेट में आ गए और फिर जितने भी गैर मुल्की थे उन सबको निशाना बनाना शुरू कर दिया। ऐसी ऐसी वीडियोज़ और तस्वीर आ रही हैं कि पाकिस्तानी तलबा स्टोर्स में छुप रहे हैं, कहीं छुप कर अपनी जानें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ी एक अफसोसनाक और ख़तरनाक सूरत हाल है। अब कहा जा रहा है जी एमरजेंसी वाली सूरत हाल है। हम तक ये भी इतलात पहुँची हैं कि वहाँ पर किर्गिस्तान में फ़ौज एक तरफ खड़ी है और किर्गिस्तान के तलबा जो हैं वो गैर मुल्की तलबा को उनके सामने घसीट कर ले जा रहे हैं, उनके सामने तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, कुछ नहीं किया जा रहा। अब ये भी इतलात हैं कि जो भारतीय सिफारत खाना है वो पाकिस्तानी सिफारत खाने से कहीं ज़्यादा एक्टिव है और वहाँ पर भारतीय जो सिफारत खाना है वो मदद को ज़रूर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी सिफारत खाना उतना एक्टिव नज़र नहीं आ रहा। अभी चूँकि हंगामी सूरत हाल है, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी और पता चल सकेगा कि जी किसने क्या किया है, क्या किया जा सकता था, ये सब हंगामों को किस तरह से रोका जा सकता था, आइंदा ऐसी सूरत हाल ना हो। अब ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान में रोज़गार के उस तरह मौक़े नहीं हैं और ना ही जितने भी यहाँ पर पाकिस्तान में स्टूडेंट्स हैं, अव्वल तो बुनियादी तालीम ही नहीं है, करोड़ों बच्चे स्कूल से बाहर हैं, स्कूलिंग नहीं है और अगर आगे जाकर हायर एजुकेशन है तो उसके भी मौक़े हैं ही नहीं यहाँ पर। फिर जो कोई थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकता है वो किसी तरह से इस तरह के ममालिक किर्गिस्तान में चला जाता है, जिसके पास ज़्यादा वसाइल हैं वो बाहर चला जाएगा, यूरोप में, अमेरिका में, दीगर ममालिक में पढ़ने चला जाएगा कि वहाँ पर तालीम हासिल करें, उसके बाद वहाँ या तो रोज़गार देख सकें। तो ये पाकिस्तान में अब क्या कहा जाए, हायर एजुकेशन का तो बिल्कुल ही तबाह हाल सिस्टम है कि यहाँ पर हम तालीम नहीं दे सकते अपने बच्चों को, बुनियादी तालीम नहीं दे सकते तो हायर एजुकेशन का क्या कहें। और फिर यहाँ पर कभी हम देखते हैं रोज़गार के लिए जाते हुए वो डंकी लगाते हुए समंदर में डूब कर जाँ बहक हो जाते हैं लोग और पूरा पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। इसी तरह अब ये तलबा के साथ जो हो रहा है, अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। ज़ाहिर है कि उनके वालिदैन, उनके यहाँ लवाहिकीन, जितने भी रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, सब लोग बहुत परेशान हैं और हुकूमत को इस पर भरपूर तरीके से रद्द-ए-अमल भी देना चाहिए और जितना हो सके इनको सहूलत फराहम करनी चाहिए। तो देखिए परदेस होता है तो अल्लाह ताला हमारे मुल्क में अमन अमान और इस्तेहकाम लेकर आएँ, यहाँ पर तरक्की हो और इस तरह से हमारे स्टूडेंट्स को बाहर ना जाना पड़े बल्कि बाहर के स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर तालीम हासिल कर रहे हों। इसके अलावा जनाब अब पाकिस्तान की क्या बात करें, यहाँ तो अदम इस्तेहकाम ही ऐसा चल रहा है। एक ये तशवीशनाक खबर आ गई जो ताज़ा खबर थी, तो इसके साथ आप देखिए कि अदम इस्तेहकाम में हमें इदारों के दरमियान टकराव बढ़ता नज़र आ रहा है और इससे परेशानी भी बढ़ रही है कि क्या होगा। अब असद तूर सहाफ़ी हैं, उन्होंने हाल ही में एक वीलॉग किया और उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी अब आप ये देखिए कि इमरान खान ने, उनके बकौल उन्होंने टाइटल भी ये लगाया है, यानी थंबनेल है कि जी 3 हथियार छीन लिए एस्टैब्लिशमेंट से। 76 साल के बारे में वो बताते हैं, अपना एनालिसिस पेश करते हैं कि जी 3 बड़े हथियार हम देखते हैं एस्टैब्लिशमेंट के पास होते थे सियासतदानों के ख़िलाफ़ और इमरान खान ने तीनों फेल कर दिए हैं। एक तो वो जिक्र करते हैं कि सियासतदानों के ख़िलाफ़ ये बड़ा हथियार था कि करप्ट हैं, करप्शन करते हैं, इनके माली स्कैंडल्स सामने आते थे, माली स्कैंडल्स लाए जाते थे
اور بتایا جاتا تھا انہوں نے بڑی نااہلی دکھائی ہے, لوٹ مار کی ہے اور یہ سب کچھ. اور پھر آپ نے دیکھا کہ ابھی بھی ماشاءاللہ آپ دیکھ ہی لیجئے کہ $12.5 ارب تو صرف دبئی میں نکل آئے ہیں ہماری اشرافیہ کے, جن میں افسران بھی ہیں, سیاستدان بھی ہیں, اور شریف خاندان اور زرداری خاندان آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا, وہ وہاں پر بھی نکل آیا ان کا جائیداد, صرف دبئی میں جائیداد بتا رہا ہوں, صرف دبئی میں. باقی آپ چھوڑ دیجئے, باقی ممالک میں, مڈل ایسٹ ہو, یورپ ہو, امریکہ ہو, دیگر پوری دنیا میں بر اعظموں میں, وہ چھوڑ دیں, صرف اور صرف دبئی کے اندر, اور وہ بھی ریئل اسٹیٹ میں. اس میں کوئی بینک بیلنس نہیں ہے, اس میں دیگر جو اثاثہ جات ہیں وہ نہیں ہیں, ان کا نہیں پتا, کوئی کمپنیاں ہیں, کیا کیا بنایا ہوا ہے, صرف ریئل اسٹیٹ میں $12.5 ارب کی انویسٹمنٹ ہے. تو بہرحال اس طرح کی چیزیں سامنے آتی تھیں, پرام ملک سے آ گیا یہ وہ, تو پھر سیاستدانوں کو بدنام کر دیا جاتا تھا. لیکن عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں اس طرح سے فیل ہوا کہ ان کی ٹیم بڑی سٹرونگ ہے, سوشل میڈیا بڑا سٹرونگ ہے, اور وہ اس کا بھرپور جواب دے دیتے ہیں, اور عمران خان پر یہ چیزیں اثر نہیں کر سکیں یا یہ حملہ کامیاب نہیں ہو سکا. یعنی کیسز تو بنائے گئے ہیں, تو شاخانہ فلاں یہ وہ سارا کچھ بڑا کچھ کیا گیا ہے, لیکن وہ معاملات اس طرح بن نہیں سکے. دوسری چیز, اسد طور کا یہ کہنا ہے کہ جوڈیشری ان کو ساتھ میں لایا جاتا تھا, اور اسی طرح سے پھر فیصلے لیے جاتے تھے, چاہے یوسف گیلانی ہوں یا نواز شریف ہوں, دیگر پورے 76 سال سے آپ دیکھ لیجئے, ذوالفقار علی بھٹو, تو ساری مثالیں موجود ہیں. تو اس طرح سے عدلیہ کو ساتھ ملا کر, ہائر جوڈیشری کو ساتھ ملا کر معاملہ چلا لیے جاتے تھے. لیکن اب یہ ہوا کہ بقول اسد طور کے کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا گیا, باتھ روم کا, ٹوائلٹ کا ٹیشو پیپر بھی اس طرح استعمال نہیں کیا جاتا جس طرح ہماری عدلیہ کا استعمال ہوا. اتنا پریشر ڈالا گیا, اتنے کیسز اور اس طرح سے سزائیں دلوائی گئیں کہ ججز بھی تنگ آ گئے, اور پھر آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں. پھر خط آ گیا 6 ججز کا, پھر اس کے بعد تمام ہائی کورٹس ساتھ مل گئیں, چاہے لاہور ہائی کورٹ ہے, پشاور ہائی کورٹ, بلوچستان, سندھ ہائی کورٹ بھی, اور ہر ایک نے لکھ کر دے دیا کہ جی ہاں جی مداخلت ہوتی ہے, ہو رہی ہے. یہ سب باتیں آ گئیں. اب بقول اسد طور کے قاضی فائصہ صاحب بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ چیزوں کو کسی طرح سے مینج کیا جا سکے, اور وہ یعنی اور طرح کا کردار ادا کر رہے ہیں, جس پر اسد طور بڑا افسوس کا اظہار کر رہے ہیں. لیکن بہرحال قاضی فائصہ کو تنقید کا نشان بناتے ہیں. ماضی میں ان کے خیالات کچھ اور تھے, اب وہ بالکل اور کردار ادا کر رہے ہیں. اسی میں آپ دیکھیے صدیق جان کا بھی کہنا ہے کہ ابھی فیصل واڈا کے معاملے پر سپریم کورٹ نے, قاضی فائصہ صاحب نے جو نوٹس لیا ہے, اس کا مقصد بھی نظر آتا ہے کہ ورنہ ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ پر چونکہ حملہ تھا باقاعدہ, تو انہوں نے نوٹس لے لینا تھا, تو وہاں سے تو پکی ڈسکوالیفیکیشن ہو جانی تھی. تو ایک طرح سے فیصل واڈا صاحب یا دیگر لوگوں کو بچایا گیا ہے کہ اب سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا ہے تو باقی عدالتیں اب اس پر نوٹس نہیں لے سکیں گی. یہ ایک صورتحال بتائی جا رہی ہے. اچھا, اب تیسرا, یعنی ایک تو میں نے عرض کر دیا کہ ہتھیار ہوتا تھا سیاستدانوں کی کرپشن کا, دوسرا ہوتا تھا عدلیہ کے طرف سے دباؤ اور عدلیہ کی طرف سے چیزیں مینج کر لینا. اس میں بھی ناکامی ہوگی کیونکہ ساری عدلیہ کھڑی ہو گئی اور اب بڑا مشکل ہو چکا ہے ان کو مینج کرنا. تیسری چیز تھی اسٹیبلٹی, اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہوتی تھی, اور حکومت کوئی بھی ہو تو اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ ملائے بغیر وہ ملک میں یا اپنی حکومت میں اسٹیبلٹی دکھا سکیں. ورنہ کوئی جماعت آ جاتی تھی, احتجاج شروع ہو جاتا تھا, دھرنے شروع ہو جاتے تھے, تو مختلف طرح سے کوئی نہ کوئی تنظیم سامنے آ جاتی تھی, چاہے تاجروں کی ہو, دیگر ہو, تو بڑے مسائل ہو جاتے تھے. اپوزیشن بڑی سٹرونگ نظر آنے لگ جاتی تھی, ان کو بڑی سپورٹ ملتی تھی. لیکن اب عمران خان صاحب جیل جا کر دکھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ جناب ان کے بغیر اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. جیل میں ہیں, ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا, ان کو حکومت میں بھی نہیں آنے دیا گیا, ان کو کوئی جلسہ جلوس نہیں کرنے دیا جاتا, میڈیا میں نہیں اس طرح وہ ان کا بیان آ سکتا, کچھ نہیں ہو سکتا, تاکہ ان کو تو سپریم کورٹ بھی بلائے تو وہ بھی لائیو اسٹریم نہیں کی جاتی. سب کچھ کر کے دیکھ لیا, لیکن استحکام پھر بھی نہیں آ رہا. تو یہ جو ہتھیار اسٹیبلشمنٹ کے ہمیشہ پاس تھا کہ اسٹیبلٹی کا فیصلہ وہ کرتے تھے, تو وہ اب ان سے نہیں ہو رہا. انہوں نے لاکھ کوششیں کر لی, لیکن ملک میں استحکام نہیں آ رہا. محمد بن سلمان نے دورہ کرنا تھا, وہ بھی نہیں ہو رہا. دیگر دوست ممالک بھی پریشان ہیں, چاہے چائنا ہو, دیگر ممالک ہوں, وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جب استحکام نہیں ہے تو انویسٹمنٹ کیا ہوگی. یہاں تو اپنے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے, تو باہر سے کون آئے گا. تو یہ تینوں جو ہتھیار ہیں یہ اب چھینے جا چکے ہیں بقول اسد طور کے. تو انہوں نے حالیہ ویلاگ میں یہ چیز بتائی ہے. اب آپ دیکھیں ایک اور اہم معاملہ ہے کہ سابق سپریم کمانڈر صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی, اب ڈاکٹر عارف الوی کا ایکٹیو ہو جانا یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. دیکھیے سابق صدر کے پاس سرکاری پروٹوکول وہ ہوتا ہے جو اس کو قانونی طور پر ملتا ہے, اس میں ان کے ساتھ اسی طرح گارڈز, گاڑیاں, سب کچھ, اور بہت سے ان کے پاس یعنی اس طرح کے آپ یہ سمجھیے کہ وسائل ہوتے ہیں بطور سرکاری طور پر بطور سابق صدر کے. تو وہ ان کے ساتھ نظر آتے ہیں, آتے جاتے ہیں. وی وی آئی پی پروٹوکول سابق صدر کے طور پر ان کو مل رہا ہے.
اور اسی پروٹوکول کے ساتھ وہ عمران خان صاحب سے ملتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ طویل ملاقات میں جو عارف علوی صاحب بعد میں بات کرتے ہیں وہ دیکھیے، جس کی بڑی اہمیت ہے دنیا بھر میں کہ جی سابق سپریم کمانڈر ہے، سابق صدر ہے، وہ جا کر مل رہا ہے، حتیٰ کہ اس کی اہمیت اتنی زیادہ سمجھی گئی کہ یہ بھی خبریں چلیں کہ شاید اب ڈاکٹر عارف علوی کو چیئرمین تحریک انصاف لگا دیا جائے، اور عمران خان نے ان کو جو ٹاسک دی اس پر ڈاکٹر عارف علوی فوری طور پر عمل کرنے لگ گئے، اور بہت زیادہ جارحانہ گفتگو کرنے لگ گئے، جا کر ملنے لگ گئے، جو لوگ گرفتار ہیں ان کے گھر والوں سے، چاہے میاں محمد رشید ہیں ان کے گھر گئے، اسی طرح عثمان ڈار کے گھر گئے ہیں، دیگر لوگوں کے گھروں پر گئے ہیں، کارکن جو گرفتار ہیں ان کے گھروں پر گئے ہیں، اور وہاں جا کر حوصلہ بڑھایا ان کے گھر والوں کا، تو یہ کام انہوں نے شروع کر دیا۔ تو اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں، تصاویر آ رہی ہیں، وہ جا رہے ہیں وہی سرکاری پروٹوکول میں، تو ایک شخص کو ایک حوصلہ بھی ملتا ہے، کارنر بھی فیل ہوتا ہے کہ اس طرح نہیں کہ بھائی یہ وہ گھر ہے جہاں ہر وقت پولیس آتی رہتی ہے، کوئی بھی دھاوا بول سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ان کی تو کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کی چادرائی محفوظ نہیں ہے، تو وہاں پر ایک سابق صدر، سابق سپریم کمانڈر آ رہا ہو پاکستانی فوج کا، تو ایک ظاہر ہے کہ اس کا ایک امپیکٹ جاتا ہے۔ پھر بہت زیادہ اس بارے میں ڈسکشن ہوئی، بہت خبریں لگیں، بڑی وائرل ہوئی، جو عارف علوی صاحب نے بتایا کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات کیسی رہی۔ انہوں نے خود اس پر ایکس پر پوسٹ کی، ٹویٹ کی کہ جی جو سب سے حیران کن یا دلچسپ بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ملاقات کی۔ کہتے ہیں I must share the most beautiful part of my meeting with PM عمران خان in ڈیالہ۔ کہتے ہیں میں وزیر اعظم عمران خان سے، اچھا ان کو PM لکھ رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان سے ڈیالہ جیل میں ملاقات کی سب سے دلچسپ بات جو ہے، سب سے دلچسپ جو احوال ہے وہ سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ After our mutual enthusiastic salams, my leader Mr. عمران خان said, آئیے ڈاکٹر صاحب، ویلکم، بیٹھیں۔ Then touching his chest with his right hand, he says, قیدی نمبر 804 آپ کے سامنے بیٹھا ہے۔ We all had a hearty laugh. His humor, intelligence, boldness and fearlessness has taken a quantum jump, and his incarceration, instead of weakening him, has made him exponentially stronger. وہ کہتے ہیں کہ جی اس پر سب قہقہ لگانے لگے، انہوں نے کہا جی قیدی نمبر 804 آپ کے سامنے بیٹھے، آئے ہیں بیٹھے۔ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے بڑا اس پر قہقہ لگایا، اور اس عمران خان کا جو حصے مزاح ہے، اس کا ذہانت ہے، بہادری ہے، دلیری ہے، یہ کئی گنا زیادہ ہو چکی ہے جب سے ان کو قید کیا گیا ہے، بجائے ان کو کمزور کرنے کے وہ کئی گنا زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ یہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین پر ایمان کا کمال۔ یہ جناب ڈاکٹر عارف علوی نے ملاقات کے بعد یہ حوال بتایا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ ڈاکٹر عارف علوی بھی چونکہ ایکٹیو ہو گئے ہیں، تو وہ جماعت جس کو بالکل توڑ دیا گیا تھا یا کوشش کی گئی تھی بالکل ختم کر دینا تھا، اس کے بارے میں یہ تھا کہ اب تو اس کا خاتمہ ہو چکا ہے، خیبر پختونخوا میں تو پرویز خٹک صاحب ساری پارٹی کو سنبھال لیں گے، وہ آگے آ جائیں گے، اسی لیے نام بھی اس طرح کا رکھا گیا تھا۔ ادھر جہانگیر ترین نظر آتے تھے پنجاب میں، یہ سب کچھ لے جائیں گے، آئی پی پی سب کچھ لے جائے گی، لیکن آپ دیکھیے آج ان کا کچھ نہیں مل رہا، اور سابق صدر بھی ساتھ آ گئے ہیں، سابق سپریم کمانڈر بھی ساتھ آ گئے ہیں، اور ایسے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف اس وقت سب سے زیادہ مضبوط جماعت ہے، اور جو حکومت میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کرنا ہے، ان کے اندر اپنی ٹوٹ پھوٹ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا اس کا بنے گا، آگے مستقبل میں کیا کرنا ہے، تو وہ اس وقت بالکل پریشان حال ہیں جماعتیں، اور سب یہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان مذاکرات کے لیے آ جائے، مان جائے جی، آ جائے جی، کر لیں مذاکرات، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ بھئی آپ نے تو اس کو ختم کر دیا تھا کہ اس کا وجود ہی ڈی اسٹیبلائزیشن، عدم استحکام کا باعث ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے، تو آج کہہ رہے ہیں نہیں جی یہی ہوگا تو ہی معاملات آگے چل سکتے ہیں، اس کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، بیل آئیکن پر کلک بھی کریں، اور جناب چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں۔ اللہ حافظ۔